الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد پاسبان ملت اسلامیہ حضرات علماء کرام دانشوران ملک ملت قابل احترام برادران وطن اور ملک عزیز کے عظیم سپوتوں موضوع خطابت ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہی زور کتنا بازوے قاتل میں ہے حضرات گرامی زندگی گزارنے اور جان دینے اور جان کو قربان کرنے کے جو اعلیٰ نمونے مسلمانوں کی تاریخ میں ملتے ہیں وہ دوسری قوموں کی تاریخوں میں نہیں ملتے بہتر زندگی اور بہتر موت مسلمان کا اس لحاظ سے در امتیاز شعار ہے کہ وہ فاتح عالم بھی اور معلم عالم بھی وہ تہذیب و تمدن کا مؤسس اور بانی بھی ہے اور حریت فکر بحث و تحقیق عدل و مساوات اور انسانی قدروں کو فروغ دینے والا بھی وہ انسان کی غلامی کو سب سے بڑی لعنت سمجھتا ہے اس لیے انسان کی غلامی کو مسلمان سب سے بڑا دشمن اور اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ پیش نظر آتا ہے ہندوستان میں مسلمانوں نے طویل مدت تک کم تعداد میں ہونے کے باوجود حکومت کی اور کسی بڑی بغاوت کا ان کو سامنا نہیں کرنا پڑا اس لیے کہ انہوں نے ہندوستان کو علمی تمدنی اور اخلاقی لحاظ سے اعلیٰ تصور حیات عطا کیا ہندوستان کو ایک متحدہ ملک کی حیثیت دی اس کی سرداری کی حفاظت کی سماجی ظلم سے اس کو نجات دلائی مذہب کے نام پر بھی غلامی کے تصور کو ختم کیا اور آخری عہد میں جب انگریزوں کا تسلط ہوا تو مسلمانوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے برادران وطن کو ساتھ لے کر اپنی جان اور مال کی قربانی دی علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کا فتویٰ دیا تحریک آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا ہندوستان کی آزادی کی تحریک نمایاں کردار ادا کیا اور دارالعلوم دیوبند اور اس کے علماء اور مدرسین جن کو آج غدار وطن ٹھہرایا جاتا ہے اس تحریک میں دوسرے طبقوں سے زیادہ نمایاں تھے ہندوستان کی اس تحریک میں دوسرے طبقوں سے زیادہ نمایاں تھے ہندوستان میں مدارس کے علماء دین اور شعراء کرام مسلمانوں کا جو کردار رہا ہے اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا علماء نے غلامی کی زنجیر توڑنے اور آزادی کے لیے بے پناہ تڑپ پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی آزادی کے لیے انہوں نے اپنے کو خطرے میں ڈالا مگر اپنی روش نہیں بدلی جذبہ حب الوطنی وطن دوستی اور جذبات احساسات پیدا کرنے آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ اور ولولہ جتنا علماء نے پیدا کیا اتنا کسی نے بھی نہیں پیدا کیا علماء کرام اور مسلمانوں کی تاریخ حب الوطنی سرفروشی وطن دوستی آزاد و خیالی وسعت نظری اور بے خوفی اور بے باکی کے واقعات سے بھری پڑی ہے حضرت مولانا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حضرت سید احمد شہید مولانا اسماعیل شہید ٹیپو سلطان شہید حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مولانا محمد قاسم نانوتوی مولانا محمود الحسن دیوبندی مولانا حفظ الرحمن سواروی مولانا فضل حق خیر آبادی مولانا ابوالکلام آزاد مولانا محمد علی شوہر مولانا حضرت مہانی اور اشفاق اللہ خان رحمت اللہ علیہ یہ وہ نام ہیں جن کے بغیر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ادھوری اور نامکمل رہے گی ان عظیم المرتبت علماء اور مسلمانوں کی تاریخ حب الوطنی ان عظیم المرتبت علماء اور مسلمانوں نے وطن کی آزادی میں بہت بڑا کردار ادا کیا ٹیپو سلطان کا ولافانی جملہ آج بھی دلوں پر نقش ہے یہ وہ جاندار جس کو کہہ کر ٹیپو سلطان نے آزادی کا سور پھونک دیا تھا اس شیر کی ایک دن کی زندگی یہ ڈر کی 100 سال کی عمر سے بہتر ہے حضرت سید احمد شہید مولانا اسماعیل کی شہید اور بالاکوٹ کی سرزمین اس بات کی شاہد عدل ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کو اپنے خون سے سینچا ہے مولانا محمود الحسن دیوبندی کی تحریک ریشمی رومال مولانا حسین احمد مدنی کا سر سے کفن باندھنا شہادت دے رہا ہے وطن کو آزاد کرانے میں علماء بے مثال قربانیاں دی مولانا محمد علی شوہر کا وطن کی آزادی کے لیے برطانیہ کی سرزمین پر اعلان کرنا اور اشفاق اللہ خان کا تختدار کو چوم لینا شہادت دے رہا ہے ہندوستان کو مسلمانوں ہی نے آزاد کرایا مولانا ابوالکلام آزاد مولانا حضرت مہانی کی ولولہ انگیز تقریریں آج بھی قلب و ذہن پر نقش ہے یہ وہ جاندار اور جافروز شخصیت تھے جنہوں نے وطن کی آزادی کے لیے
جنہوں نے وطن کی آزادی کے لیے برادران وطن کو ساتھ لے کر انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے، تاج محل کا حسن و جمال، قطب مینار کی عظمت و بلندی، جامع مسجد کی دہلی روح پرور فضا اور اس کی عالی شان منارے، لال قلعہ کی شان و شوکت، سب شہادت دے رہے ہیں کہ مسلمان اس ملک کے وفادار ہیں، مسلمانوں کو اپنے وطن عزیز سے محبت ہے۔ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے جلا وطن کر کے رنگون میں قید کر دیا تھا، وہاں انہوں نے ایک دل دوست جگر گداز غزل لکھ کر آزادی کا حوصلہ پیدا کیا تھا، جس کا آخری شعر یہ تھا: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئی یار میں۔ بہادر شاہ ظفر کے بہادر فوجیوں نے، جن کی تلواریں انگریزوں کے خون سے تربتر تھی، بہادر شاہ ظفر سے کہا تھا: بادشاہ سلامت، میرٹھ میں انگریزوں کو شکست فاش دی جا چکی ہے، دلی آپ کے قبضے اختیار میں ہے اور پشاور سے کلکتہ تک کی عوام آپ کے حکم کی منتظر ہے۔ پورا ملک انگریزی غلامی زنجیر توڑ پھینکنے اور اپنی خودآزاد آزادی حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اس وقت آزادی کا پرچم آپ بلند کیجئے تاکہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جنگ کرنے والے سارے لوگ اس کے تلے اکٹھا ہو سکے۔ اگر آپ نے ملک کی قیادت سنبھالی تو ان فرنگی شیطانوں کو سمندر میں ڈبو دیں گے یا انہیں گیدوں کی غذا بنا دیں گے۔ تو بادشاہ کا دل جوش و خروش سے بھر گیا، شاہ جہاں اکبر کی یاد تازہ ہو گئی اور ان کے دلوں میں ملکوتی جوش مارنے لگا۔ جب بادشاہ نے جنگ آزادی کی قیادت کی اجازت دے دی تو لال قلعہ کی دور و دیوار جم غفیر کی تالیوں سے گونج اٹھی۔ شکیل بدایونی نے اس طرح کا خوب نقشہ کھینچا ہے: یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا میں کائیں گے یا خون میں نہا کے دم لیں گے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ جوش ملیح آبادی نے آزادی کا بغل بجاتے ہوئے کہا تھا: سنو اے ساکنان بزم گیتی صدا کیا آ رہی آسماں سے، سنو اے ساکنان بزم گیتی صدا کیا آ رہی آسماں سے، کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاودہ سے۔ چک بست نے انگریزوں سے غم و غصہ کا اظہار اس طرح کیا تھا: زباں کو بند کرے یا مجھے اسیر کرے، زباں کو بند کرے یا مجھے اسیر کرے، میرے خیال کو بیڑی پہنا نہیں سکتے۔ علامہ اقبال نے ہندوستانی عوام کو للکاتے ہوئے کہا تھا: جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقشے کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ اور علامہ اقبال ہی کا ترانہ ہندی: سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا، نے وطن دوست اور حب الوطنی کا پیغام دیا تھا۔ اور شاد عظیم آبادی کے اس شعر نے تو تمام ہندوستانی عوام کو رگ و ریشے میں آزادی کے سرارے پھونک دیے تھے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہی زور کتنا بازوے قاتل میں ہے۔ مگر ہائے افسوس جس وطن کے لیے ہم نے جان و مال کی قربانی دی اور اپنا گھر بار سب کچھ لٹا دیا، تحریک آزادی میں اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی، آج اسی ملک کے رہنے والے بعض برادران وطن اور مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں پر غداری کا الزام لگاتے ہوئے نہیں تھک رہے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے پھر رہے ہیں کہ ہندی ہندو ہندوستان، ہندی ہندو ہندوستان، ملا بھاگو پاکستان۔ کیا یہی ہمارے اور ہمارے علماؤں کی قربانیوں کو بدلا ہے؟ سچ کہا کسی شاعر نے: جب وطن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری گردن کٹی، جب وطن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری گردن کٹی۔ اب ہم ہی سے کہتے ہیں اہل وطن، اب ہم ہی سے کہتے ہیں اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اور با الفاظ دیگر: جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خو ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خو ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے تیرا کام نہیں۔ حضرات گرامی، اسلام کے کارناموں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ آپ کی توانائیوں کا سرچشمہ ہے۔ میں چاہتا ہوں مسلمان نوجوان اپنے اسلام کے جذبات اور قوت عمل کے امین اور وارث بن جائے اور زندگی کی نئی راہوں پر پورے خلوص اعتماد کے ساتھ گامزن ہو جائیں اور احساس کمتری کو سفح ذہن سے کھرچ کر پھینک دے۔ تب
تبھی وہ اس ملک میں عزت کی زندگی گزارنے کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ بس انہی پاکیزہ جذباتوں کے ساتھ میں تمام ہندوستانی عوام کو خواب غفلت سے بیدار کر کے یہ پیغام دیتے ہوئے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے آسمانوں میں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔